بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 158 اور باب العبد یوتق بعضہ میں آج ہم بات کرتے ہیں 3 شریکوں میں سے ایک شریک کا اپنے حصے کو مدبر بنانا، اور پھر دوسری شریک کا اپنے حصے کو آزاد کرنا، اور تیسرے شریک نے غلام کے اندر اپنے حصے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا۔ تو اب ان تینوں شرکاء میں سے کون کس کا کتنا ضامن ہوگا، تو اس حوالے سے ہم آج تفصیل پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ 3 نَفَرٍ، غلام 3 افراد کے درمیان مشترک تھا، فَدَبَّرَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ، ان میں سے ایک نے اس غلام کے اندر اپنے حصے کو مدبر بنا دیا، اس حال میں کہ یہ شخص مالدار بھی ہے۔ ثُمَّ آتَقَهُ الْآخَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ، پھر دوسرے شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ بھی مالدار ہے۔ فَأَرَادُوا الضَّمَانَ، پھر دونوں نے یعنی مدبر نے اور ساکت یعنی تیسرا شریک جو خاموش ہے اس نے زمان کا ارادہ کیا۔ ارادہ ہونا چاہیے چونکہ زمان کا مطالبہ کرنے والے 2 ہیں، ایک مدبر اور ایک ساکت، یہ 2 ہیں، تو ارادہ ہونا چاہیے لیکن تغلیباً ارادو کہہ دیا۔ فَلِلسَّاكِتِ أَن يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ قِنًّا، خاموش جو شخص ہے، شریک ہے تیسرا، وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ مدبر بنانے والا جو ہے اپنے حصے کو اس کو ضامن بنائے غلام کی نصف قیمت کا، غلام ہونے کی حالت میں، کیونکہ مدبر بنا دیا نا، تو اب وہ غلام ہونے کی حالت کے اندر اس کی جو کل قیمت بنتی ہے اس قیمت کا ثلث وہ مدبر سے لے گا ساکت۔ ولا یضمن المعتق، یہ اس کے حکم یعنی پہلا حکم ہے، اور اس کے اندر ساکت کے لیے ہم جو زمان ہے اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ساکت خاموش وہ مدبر کو ضامن بنائے گا غلام ہونے کی حالت کے اندر ثلث قیمت کا، اور یہ جزء ایجابی ہو گیا۔ جزء سلبی کہ ولا یضمن المعتق، آزاد کرنے والے شخص کو وہ ضامن نہیں بنائے گا یعنی ساکت۔ وللمدبر ان یضمن، مدبر کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ ضامن بنائے، وہ کس کو؟ معتق کو ضامن بنائے، ثلث قیمتی مدبراً، اپنی اس غلام کی قیمت کے ثلث کا مدبر ہونے کی حالت میں۔ ولا یضمنہ الثلث الذی ضمن، اور اس ثلث کا ولا یضمنہ، وہ ضامن نہیں بنائے گا، وہ ضامن معتق کو نہیں بنائے گا مدبر اس ثلث کا جس کا وہ خود ساکت کے لیے ضامن ہوا ہے۔ یہ سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ العبد کلہ للذی دبرہ اول مرۃ، کہ غلام سارے کا سارا اسی کا ہے جس نے اس کو پہلے مدبر بنایا، اور ویضمن ثلثی قیمتہ لشریکہ، پس یہ ضامن ہوگا مدبر اس غلام کی قیمت کے 2 ثلث کا اپنے دونوں شریکوں کے لیے، چاہے یہ موسر ہو مالدار ہو یا معسر ہو یعنی تنگ دست ہو۔ تو یہ پورا مسئلہ جس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ 3 شرکاء ہیں، 3 شرکاء کے درمیان ایک غلام ہے مشترک، اس میں سے ایک شریک نے سب سے پہلے اپنے حصے کو مدبر بنا دیا اور وہ مالدار بھی ہے، دوسرے نے پھر اس کے بعد اپنے حصے کو آزاد کر دیا۔ اب تیسرا شخص جو تیسرا شریک ہے اس کا نقصان ہوا کہ اس کا حصہ اب غلام کے اندر جو تھا وہ خراب ہو چکا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عتق میں تجزی ہوتی ہے، لہٰذا اگرچہ اس کا حصہ باقی ہے لیکن خراب آگے ہو گیا ہے۔ اب ساکت شخص کا نقصان ہوا، ساتھ ہی ادھر سے مدبر نے اپنا حصہ آزاد تو نہیں کیا، مدبر بنایا ہے کہ مرنے کے بعد آزاد ہوگا، تو اس کا حصہ بھی خراب ہوا،
کہ تیسرے شریک نے اس کو چونکہ آزاد کر دیا ہے، تو اب زمان والے کون ہیں؟ ایک ساکت ہے اور ایک مدبر ہے، تو لہذا ساکت جو ہے وہ ضامن کس کو بنائے گا؟ ماتے ہیں کہ اس کے سامنے سبب زمان دو ہی تھے، ایک آزاد کرنے والے کا آزاد کرنا اور ایک مدبر بنانے والے کا مدبر بنانا، لیکن یہ جو جس کو ضامن بنائے گا وہ مدبر کو بنائے گا، معتق کو نہیں بنائے گا۔ اس کی دلیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اور بنائے گا بھی غلام کے غلام ہونے کی حالت کے اندر جو قیمت ہے اس کے ثلث کا، کیونکہ اس میں ساکت کا حصہ اصل غلام کے اندر بنتا ہے، مدبر یا معتق کے اندر نہیں بنتا۔ معتق کو وہ نہیں بنائے گا ضامن، بلکہ صرف مدبر کو بنائے گا، اور مدبر پھر کس کو ضامن بنائے گا؟ وہ معتق کو بنائے گا، کیونکہ آزاد اس نے کیا اور مدبر کا جو حصہ ہے اس کے اندر فساد آیا ہے معتق کی وجہ سے، لیکن مدبر ہونے کی حالت کے اندر غلام کی قیمت جتنی ہوتی ہے نا اس کا ثلث۔ مثال ہم ایک دے دیتے ہیں، غلام کی کل قیمت ہے 27 دینار مثلا، تو ساکت شخص وہ اس کا حصہ اس کل 27 دینار کے اندر ایک ثلث ہے نا، تو لہٰذا وہ جب ضامن بنائے گا مدبر کو تو مدبر ساتھی کو جب ضامن بنائے گا تو 27 کا ثلث ہوتا ہے 9، تو 9 دینار کا ضامن بنائے گا، اور جب مدبر آگے معتق کو ضامن بنائے گا تو وہ مدبر ہونے کی حالت کے اندر جتنی قیمت ہوتی ہے اس کے ثلث کا ضامن بنائے گا، کیونکہ اس نے مدبر بنا دیا، مدبر بنانے کے بعد آزاد کرنے والے نے آزاد کیا، تو گویا کہ آزادی جب آئی ہے اس غلام پہ تو وہ پہلے سے اس کا حصہ مدبر بن چکا تھا، تو لہذا مدبر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ غلام کی قیمت کا 2 ثلث ہوتی ہے، ایک ثلث مدبر بنانے کی وجہ سے گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو لہذا ایک ثلث تو ساکت لے گیا، پیچھے رہ گیا 18۔ اب یہ جو 18 ہے یہ غلام کی قیمت کا 2 ثلث ہے اور مدبر کی یہ کل قیمت ہے، لہذا مدبر کی کل قیمت آ گئی ہے 18 درہم۔ تو یہ جو مدبر بنانے والا ہے یہ اپنے آزاد کرنے والے شریک کو ضامن بنائے گا، لیکن اس 18 کے ثلث کا بنائے گا، اور 18 کا ثلث ہوتا ہے 6، تو لہذا 6 دینار کا ہی صرف ضامن بنائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اس ثلث کا وہ ضامن نہیں بنائے گا معتق کو جس ثلث کا ضمان اس نے خود اٹھایا ہے، یعنی وہ 9 درہم جو اس نے مدبر نے ساکت کو دیے ہیں اس کا یہ ضمان نہیں اٹھائے گا، یعنی معتق اس کا ضمان نہیں دے گا، اور نہ ہی مدبر اس معتق کو اس کا ضامن بنائے گا۔ تو یہ بات یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تھی، جبکہ صاحبین کے نزدیک سارے کا سارا غلام اسی کا ہو جائے گا جس نے اس کو مدبر بنا دیا۔ جب اس نے مدبر بنایا تو اس نے دوسرے دونوں شریکوں کے حصوں کو فاسد کر دیا، تو لہٰذا ایک حصہ جو اس کا اپنا ثلث تھا اس کے اندر تو اس نے اس کو مدبر بنایا، سارا مدبر بن گیا۔ اب دوسرے دونوں شریکوں کا گویا کہ 27 دینار اگر ہیں تو دوسرے دونوں شریکوں کا 9 دینار اس نے ضائع کیے، لہٰذا 9 دینار ان کو دے دے، 2 ثلث قیمت کا یہ ضامن ہو جائے گا، چاہے یہ مالدار ہے یا غریب ہے، تنگ دست ہے، کیونکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ زمان تملک ہے۔ جس طریقے سے ام ولد بنانا تو یہ زمان تملک ہے کہ باندی کا خود مالک بن جاتا ہے، تو لہذا دوسری شرکا کو اس نے زمان دینا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پہ مدبر بنانے کی وجہ سے بھی سارے کا سارا غلام اس کی اپنی ملکیت میں آ کر مدبر بن گیا، تو یہ زمان تملک ہے۔ زمان تملک کے اندر اگر کوئی غریب ہو یا امیر ہو اس کے ساتھ الگ نہیں ہے، ہر حال کے اندر اس نے زمان دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا پورا اس مسئلے کا نچوڑ، جو آگے انشاءاللہ تشریح کے اندر ہم یہی پڑھیں گے۔ اب ہم شرح کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے ایک تمیری بات دیکھیے کہ وَأَصْلُ هَذَا، اس پورے مسئلے کے اندر جو اصول کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ان التدبیر یتجزأ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلافا لہما، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تدبیر کے اندر بھی تجزی ہوتی ہے جس طریقے سے اعتاق کے اندر ہوتی ہے، سوائے صاحبین کے، کہ صاحبین کے ہاں اعتق میں بھی تجزی نہیں ہوتی
اگر تھوڑا سا ایسا آزاد ہوا سارا آزاد ہو گیا، تو تھوڑا سا زیادہ مدبر ہوا تو سارا مدبر ہو جائے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس طرح عتق میں تجزی ہوتی ہے، اس طریقے سے تدبیر کے اندر بھی تجزی ہوتی ہے. لہٰذا اگر ایک ایسا مدبر بن گیا دوسرا بقیہ ایسا مدبر نہیں بنا، کل اعتاق کی طرح. لأنه شعبۃ من شعبہ، فرماتے ہیں کہ یہ بھی یعنی تدبیر بھی تو اعتاق کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک شعبہ ہے. فیکون معتبرا بھی، پس اس کو بھی قیاس کیا جائے گا اعتاق کے اوپر. ولما کان متجزیا عنده، پس جب تدبیر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک متجزی ہوتی ہے تو اقتصر علی نصیبہ، تو لہٰذا اقتصار کرے گا علی نصیبہ، وہ اپنے ہی حصے پر، یا اس طریقے سے کہیں گے کہ اقتصر علی نصیبہ، کہ اس تدبیر کو منحصر کیا جائے گا، بند کیا جائے گا اسی ایک مدبر بنانے والے مدبر جو ہے شریک، اسی کے حصے پر. اور وقد افسد بالتدبیر نصیب الآخرین، لیکن تدبیر یعنی مدبر بنانے کی وجہ سے اس مدبر شریک نے دوسرے شرکاء کے حصوں کو فاسد کر دیا، چونکہ اب وہ نہ ہی بیچ سکتے ہیں اس غلام کو، اور نہ ہی خرید سکتے ہیں اپنے، نہ ہی اس کو کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں، نہ ہبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ مشترک ہو چکا ہے، اور اس کے اس کا بیچنا، چونکہ وہ مدبر بن گیا اس کا ایک حصہ، تو لہذا نہ اس کا بیچنا جائز ہے اور نہ ہی اس کا صدقہ کرنا یا ہبہ کرنا. تو لہٰذا دوسروں کے حصے کو اس نے خراب کیا ہے. لہذا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَن يُدَبِّرَ نَصِيبَهُ، اور اب دوسرے جو دو شریک ہیں، ایک نے تو مدبر بنا دیا اپنے حصے کو، دوسرے جو دو شریک ہیں اس کو 6 قسم کے اختیارات ملیں گے. نمبر 1 ان یدبر نصیبہ، وہ بھی اپنے حصے کو مدبر بنا دے، دونوں میں سے ہر ایک. نمبر 2 او یوتقا، آزاد کر دے. او یکاتبہ، نمبر 3 وہ اپنے حصے کو مکاتب بنا دیں. او یضمن المدبرہ، یا چوتھا یہ ہے کہ وہ جو دوسرے دونوں ہیں وہ مدبر کو ضامن بنا دیں کہ بھئی آپ ہمارے حصے کا ضمان دے دو. او یستسعی العبد، اور نمبر 5 یہ ہے کہ وہ غلام سے صحیح لے لیں. او یترکہ علی حالہ، یا چھٹا یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیں. لأن نصیبہ باق علی ملکہ فاسدا بافساد شریکہ، کیونکہ دوسرے دونوں شریکوں میں سے ہر ایک شریک کا حصہ باقی ہے اس کی ملکیت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن فاسد ہونے کی حالت میں باقی ہے. اور فاسد کس نے کیا ہے؟ شریک کے فاسد کرنے کی وجہ سے وہ فاسد ہوا ہے. کس طریقے سے شریک نے، یعنی اس مدبر بنانے والے شریک نے فاسد کیا ہے؟ اس طور پر کہ صد علیہ طرق الانتفاع بھی، کہ اب اس غلام سے نفع حاصل کرنے کے سارے راستوں کو اس نے بند کر دیا ان پر، بیان بے کے اعتبار سے، ہبہ کے اعتبار سے، علامہ مرہ، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں عنقریب ایک عبارت گزری ہے جس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ آزاد کرنے والے نے جنایت کر دی ہے کہ دوسرے شریک کے حصے کو فاسد کر دیا ہے. تو یہاں پر بھی مدبر نے بھی جنایت کر دی ہے کہ اب دوسرے دونوں شریکوں کے حصے کو فاسد کر دیا ہے. تو جب دوسرے دونوں شریکوں کے حصے کو فاسد کر دیا تو ان کو یہ 6 اختیار میں سے 6 اختیارات میں سے کوئی ایک اختیار ملے گا. اب فَإِنِ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْعِتْقَ، پس اگر ان دونوں میں سے اس طرح ہوا کہ کسی ایک شریک نے عتق کو اختیار کر لیا، 6 اختیار تھے نا، اس میں سے اس نے اس طرح کیا کہ اپنے حصے کو آزاد کر دیا، تو اس کا اختیار تھا، اس نے آزاد کر دیا، تو تعین حقہ فیہ، تو اس کا حق اس عتق کے اندر متعین ہو گیا کہ بھائی اس کو تو ادھر سے مل گیا کہ اس نے بھی اپنا حصہ آزاد کر دیا، تو اس کا کام بھی مکمل ہو گیا. وسقط اختیارہ غیرہ، اب اس کا یعنی اس شریک کا یعنی جس نے اپنے حصے کو اختیار کر کے آزادی کو اس نے آزاد کر دیا، تو اب اس کو کوئی دوسرا یہ جو اختیارات ہیں اس میں سے کوئی دوسرا اختیار اس کو اب نہیں ملے گا، بس اس نے ایک یہ اختیار اپنا لے لیا اور وہ چلا گیا. اب آگی بات صرف ساکت کے لیے، خاموش جو ہے ابھی تک جس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی ان 6 اختیارات میں سے کسی ایک اختیار کو استعمال کیا اور نہ ہی کچھ اور کیا، لہذا خاموش ہے. اب اس کو زمان دے رہے ہیں، فرماتے فتوجہ للساکت السبب، سببا، یہ سببن نہیں ہے، سببا، سببا نہیں تھا تو سببا زمانن، کہ اب یہ جو خاموش شریک ہے اس کے لیے کسی کو ضامن بنانے کے، یعنی اپنا حصہ تو اس کا فاسد ہو گیا لیکن اس نے اب کسی کو ضامن بنانا، تو زمان کے 2 سبب اس کے سامنے ہیں. ایک ہے تدبیر المدبر، بدلے باز اس سے تدبیر المدبر، مدبر کا مدبر بنانا، وہ اعتاق و حاضر موتق، اور اس موتق کا یعنی جو دوسرے شریک نے اپنا اختیار استعمال کیا اس کا آزاد کرنا. یہ 2 سبب ہیں کہ اب ساکتن میں سے کس کو ضامن بنائے. دونوں کو بنا سکتا ہے
لیکن فرماتے ہیں کہ غیر ان لہو ان یزمن المدبرہ، کہ یہ جو ساکت ہے، خاموش شریک ہے، یہ مدبر کو ضامن بنائے گا نہ کہ معتق کو ضامن بنائے گا، لہذا اپنا حصہ یہ مدبر سے لے گا۔ دلیل دیتے ہیں لیکون الزمان زمان معاوضۃ، تاکہ یہ جو زمان ہے یہ زمان معاوضہ ہو جائے۔ اذ هو الاصل، اصل یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اگر زمان دیتا ہے کسی چیز کا، تو وہ زمان ایسا ہو کہ اس کے عوض میں اس کے پاس بھی کچھ آئے۔ تو لہٰذا معتق سے اگر ہم زمان لیں، ساکت اگر اپنے حصے کا زمان معتق سے لے، تو معتق نے تو ویسے بھی اپنی ملکیت سے پہلے سے اپنی ملکیت کو ظاہر کر دیا ہے، تو اب اس کو ہم ضامن بنائیں گے تو وہ صرف جنایت کا زمان ہوگا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، تو یہ زمان معاوضہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مدبر کو ہم مدبر بنانے والا جو مدبر ہے، تو وہ اس شریک کو اگر ہم ضامن بناتے ہیں کہ بھائی آپ ساکت شریک کا حصہ دے دو، تو اس کا زمان معاوضہ ہے، کیونکہ وہ غلام ابھی تک آزاد تو نہیں ہوا، وہ غلام مدبر بنا ہوا ہے، اور وہ سارے کا سارا مدبر بن جائے گا اور اس کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ اس غلام سے انتفاع کرے گا، بیچ نہیں سکتا، باقی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک طرح کا گویا کہ زمان معاوضہ ہوا کہ مدبر بنانے والا مدبر جو شریک ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ گیا، لہٰذا اس کو ضامن بناؤ تاکہ یہ زمان معاوضہ ہو، تاکہ اس کا بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ زمان معاوضہ ہے، اس لیے ساکت شریک کے حصے کا زمان وہ مدبر شریک دے گا۔ اذ هو الاصل حتی جعل الغصب، ایک مثال دے رہے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ زمان معاوضہ ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کے ہاتھ میں بھی کچھ چیز جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جعل الغصب زمان معاوضہ علی اصلنا، کہ ہمارے اصل کے مطابق غصب کو بھی زمان معاوضہ کہا جاتا ہے، کہ کوئی چیز غصب کر کے انسان چلا گیا تو اس کے عوض میں وہ گوئے کہ دوسری کوئی چیز یا اس کا زمان دے رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وام کا نظال کے فی تدبیر، مدبر بنانے کے اندر اس کا امکان ہے کہ اس کو زمان معاوضہ پر محمول کریں، لکونہ ہی، کیونکہ یہ جو مدبر غلام ہوتا ہے یہ قابلا للنقل من ملک الی ملک وقت التدبیر، کہتے ہیں تدبیر کے وقت یہ ملکیت ایک ملکی سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، یعنی ہیبہ نہیں، بے شرح اس کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ویسے ایک ملکی سے دوسری ملکیت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے اندر ملک باقی ہے۔ ولا یمکن ذلک فی اعتاق، اعتاق کے اندر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گیا ملکیت سے، اب وہ کسی اور کی ملکیت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ولا یمکن ذلک فی الاعتاق لأنہ عند ذلک مکاتب او حر علی اختلاف الاصلین، کیونکہ غلام کا مشترکہ غلام کا اگر کوئی حصہ آزاد ہو گیا تو وہ یا تو مکاتب ہے، مکاتب کا مطلب کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ اس کا ایک حصہ آزاد ہو گیا، بقیہ حصہ ابھی تک آزاد نہیں ہوا، بقیہ حصے کے اندر وہ مکاتب کی طرح ہے، ہم نے مقبل میں تفصیل کر دی ہے۔ او حر، یا وہ آزاد ہے، سارے کا سارا آزاد ہے، یہ صاحبین کے نزدیک ہے کہ ایک حصہ آزاد ہو تو سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا، علی اختلاف الاصلین، یعنی ان صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اصلوں کے مطابق۔ فلا بد من رضا المکاتب بفسخہ حتی یقبل الانتقال، اور اگر وہ مکاتب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی اعتاق کے وقت، تو اس وقت بھی مکاتب کی رضا مندی ضروری ہے کہ بھئی آپ بدلے کتابت کو فسخ کرتے ہو یا نہیں کرتے، اگر کرتا ہے تو پھر حتی یقبل الانتقال، پھر وہ ایک ملکی سے دوسری ملکی کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر وہ غلام بن جائے گا کہ اب بدلے کتابت کو فسخ کر رہا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر تو وہ ایک ملکی سے دوسری ملکی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ لہذا فلہذا یضمن المدبرہ، اسی وجہ سے ساکت جو ہوگا وہ مدبر کو ضامن بنائے گا تاکہ زمان معاوضہ کا ثبوت ہو جائے، تو یہ وہ وجہ ہے، بس یہاں تک یہ بات ثابت ہوگی۔ ثم للمدبر ان یضمن المعتق، یہاں تک تو بات تھی کہ ساکت شخص جو ہے وہ ضامن بنائے گا وہ مدبر کو، اور جو شریک ہے مدبر وہ بھی ضامن بنائے گا۔ ہم نے کہا کہ دو افراد ان شرکاء میں سے دو ہوں گے جو جن کو ضمان کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کو ضامن بنائیں گے جن کے حصے کے اندر خرابی ہے۔ ایک تھا ساکت، اس کی بات ہوگی کہ اس نے مدبر کو ضامن بنانا ہے، اور کل غلام کا جو قیمت ہے 27 دینار، اس میں سے 9 کا ضامن بنانا ہے، یعنی ثلث کا۔ اور اب آ گیا جی مدبر،
تو مدبر کس کو ضامن بنائے گا؟ تو یہ انشاءاللہ ہم اس سبق کے اس حصے کو اگلے کے اندر پڑھتے ہیں، چونکہ اس سبق کا دورانیہ ذرا زیادہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔